السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایف پی ایس سی کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرویو کی تیاری کے لیے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گلگت بلتستان کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، اس لیے کہ انٹرویو میں اکثر سوالات گلگت بلتستان کی جغرافیہ اور آبادی اور دیگر حالات کے حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ چینی سیاح فائیان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ریاست قائم تھی، جو پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا صدر مقام موجودہ خپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9ویں صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئی، جن میں سکردو کے مقپون اور ہنزہ کے ترکھان خاندان مشہور ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا، جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 عیسوی میں قتل کر ڈالا۔ پھر 1947 عیسوی میں بر صغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا استبداد سے آزاد کر ڈالا۔ گلگت اور بلتستان 1848 عیسوی میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے ان علاقوں پر بزور طاقت قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر و اقصائے تبت میں شامل تھا۔ 1948 عیسوی میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا آغاز گلگت سے ہوا، اور 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے آزاد ریاست ختم کر کے FCR نافذ کر دیا۔ آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا، جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا، لیکن 2009 میں پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی حکومت نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیارات دیے۔ یہ واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 4 ملکوں سے ملتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت 3 جنگیں، سن 1948 کی جنگ، کارگل جنگ اور سیاچن جنگ، اسی خطے میں لڑے ہیں، جبکہ سن 1971 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئی، جس میں کئی پاکستانی کے کئی گاؤں بھارتی قبضے میں چلے گئے اور بھارت کے کئی گاؤں پاکستان کے قبضے میں چلے گئے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ دفاعی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے تاریخی شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں عام انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ عمران خان نے 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ نئے صوبوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے ختم ہونے تک خطے کو نہ ہی آئینی صوبے کا درجہ ملا اور نہ ہی پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملی۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی تقریباً 18 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ شنا، بلتی، بروشسکی، کھوار اور وخی یہاں کی مشہور زبانیں ہیں، جبکہ سب سے بڑی زبان شنا ہے، جو 65% لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے 3 ڈویژن ہیں: بلتستان، دیامر اور گلگت۔ بلتستان ڈویژن سکردو، شگر، کھرمنگ اور گانچ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت ڈویژن گلگت، غزر، ہنزہ اور نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ دیامر ڈویژن استور اور دیامر کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان کی پٹی ہے، جو گلگت بلتستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر، جنوب میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جبکہ مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50
چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ یہ تھی گلگت بلتستان کی مختصر سی تاریخ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت سا نالج ملا ہوگا اور آپ کے انٹرویو میں یہ بہت ہی ہیلپ فل ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔